لیکن کامیابی کے مفہوم کو سمجھنے میں، کامیابی کی لوجک کو سمجھنے میں لوگوں میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہو، جو ملک کا صدر اور وزیر اعظم ہو۔ بعض لوگوں کے نزدیک کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو حکومت کے کسی بڑے عہدے پر بیٹھ جائے۔ اگر ملک کا سربراہ بن جانے سے کوئی کامیاب ہوا ہوتا تو ساری دنیا کو نمرود کی تعریفیں کرنی چاہیے تھی، ساری دنیا کو فرعون کی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جب سے ہم نے وہ سمانا، ہم تو نمرود کو مردود ہی کہتے آئے۔ اگر حکومت کے بڑے عہدے پر بیٹھ جانا یہ کامیابی کا معیار ہے، پھر ساری دنیا کو یزید کی تعریفیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جب سے ہم نے وہ سمانا، ہم یزید کو ولید ہی کہتے آئے، تو ماننا پڑے گا کہ حکومت کے بڑے عہدے پر بیٹھ جانا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، ملک کا سربراہ بن جانا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر دولت مند بن جانے سے کوئی انسان کامیاب ہوا ہوتا تو ساری دنیا کو قارون کی تعریفیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کوئی بھی قارون کی تعریف نہیں کرتا۔ اب دوستو، کامیابی کہتے کس کو ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن مجید و قرآن حمید سے پوچھتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنے اندر تم 3 خوبیاں پیدا کرو۔ اگر تم نے یہ 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لی تو تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، قبر کے اندھیروں میں کامیاب ہو، میدان محشر میں کامیاب ہو، میزان عدل پہ کامیاب ہو، پل صراط پر کامیاب ہو، اور تم ایسے کامیاب ہوگے کہ جب تم کوثر پہ پہنچو گے تو تمہیں آمنا کے بعد جامع مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جوڑے پورے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب ہو۔ سبحان اللہ! اب وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کر دو، اپنے دل کو صاف کر دو۔ اگر تم نے اپنے دل کو پاک و صاف کر دیا بس سمجھو کہ تم نے کامیابی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ۔ دوسری خوبی، تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ جس بات پروردگار نے تمہیں بنایا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اپنے پاک پروردگار کا ذکر کرنا ہوگا۔ تیسری خوبی فرمایا فَصَلَّىٰ، نماز کی پابندی ہے۔ وہ اگر آج کوئی مسلمان اپنے دل کو صاف کر لے، اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، نماز کا پابند بن جائے، قرآن کا واضح اعلان ہے کہ وہ مسلمان کامیاب ہے۔ اب یہ صوفیوں کی محفل ہے۔ آئیے صرف ایک بات کو اس میں سے کھولتا اور اسے آپ کے سامنے رکھتا۔ قرآن نے فرمایا کہ اپنے دل کو صاف کر دو، اپنے دل کو پاک کر دو۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ ہمارا دل جسم کا بادشاہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جماعت صحابہ میں فرمایا کہ میرے غلاموں، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو بدن ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو بدن کو خراب کر کے رکھ دے گا۔ غلاموں نے عرض کیا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے فرمایا کہ اس کا نام دل ہے۔ دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے۔ دل کی حکومت پورے انسانی وجود پر ہوتی ہے۔ دل میں جب کی کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، یاد رکھو کہ پورا جسم اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔
مثال کے طور پر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے سیب کھانا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ دماغ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہمارے علاقے میں فروٹ والے کی شاپ کہاں ہے۔ اب دماغ نے جج کر دیا کہ فلاں کی جگہ پر ہے، اب یہ ٹانگیں مجبور ہو جائیں گے اس دکان تک چلنے کے لیے۔ آپ پہنچ گئے، ابھی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی، اب نگاہیں تلاش کر کے لگ جائیں گی کہ سیب کہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ نگاہوں نے جج کر دیا، ابھی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی، اب ہاتھ میں چاہیں گے کہ میں اس کو پکڑوں، آپ نے سیب کو پکڑا، ابھی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی، اب دانت یہ چاہیں گے کہ میں اسے کاٹوں، آپ نے کاٹا، اسے چبایا، لعاب کے ذریعے سے زکات پیٹ میں اتر گئے، اب دل کی خواہش پوری ہو گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ پتھر پہ لگی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن آمنہ کے بعد پیارے مصطفیٰ کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دوست، فرمایا جو تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو بدن ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہو گیا تو بدن کو خراب کر کے رکھ دے گا۔ اور فرمایا کہ جو دل ہے، اب یہ دل کیسے صاف ہوگا، یہ دل کیسے پاک ہوگا؟ یاد رکھو یہ بات کہ جس کا دل صاف ہے اس کا جسم بھی صاف ہے، جس کا دل پاک ہے اس کا جسم بھی پاک ہے، جس کا دل پرنور ہے ان کے چہرے بھی پرنور ہیں، جس کا دل زندہ ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ یہ قرآن نے فرمایا وَمَحْيَاهُ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جس کا دل مردہ ہے وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ تو دل کی زندگی جسم کی زندگی ہوتی ہے، اور دل کی موت جسم کی موت ہوتی ہے۔ پاک دل والا مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور ناپاک دل والا زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ کہہ جاتا ہے۔ فرمایا اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو۔ اب یہ دل کیسے صاف ہو، یہ دل کیسے پاک ہو؟ اللہ اکبر، صوفیہ نے اس پر گفتگو کی، ذرا صوفی حضرات دھیان دے۔ صوفیہ فرماتے ہیں گندی زمین دو طرح سے پاک ہوتی ہے، ایک تو آپ اس پر پانی بہا دیں، زمین پاک ہو جائے گی، اور دوسرا آسمان کا سورج اس گند کو مٹا دے، زمین پاک ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہوگا، کیونکہ آسمان کا سورج گندی زمین کو پاک کرتا ہے، اور عبداللہ تو آمنہ کے سورج گندے دلوں کو پاک کرتے ہیں، گندے دلوں کو چمکاتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ حضور سے تعلق کو مضبوط بنانا ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بھی میں کروں، اور یہ بات بہت اہم ہے، سنیوں میں کوئی پیر ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں تمہیں ڈائریکٹ خدا تک پہنچا سکتا ہوں، کوئی پیر ایسا نہیں بولے گا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ ڈائریکٹ خدا تک پہنچا سکتا ہوں تو سن لو، ٹیکسی کا کام، رکشے کا کام، تانگے کا کام بندے کو ایئرپورٹ تک پہنچانا ہے، اور ہوائی جہاز کا کام بندے کو سعودیہ تک پہنچانا ہے۔ پیروں کا کام، مولویوں کا کام بندے کو پیارے مصطفیٰ تک پہنچانا ہے، اور صرف پیارے مصطفیٰ کی خوبی ہے کہ وہ بندے کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر فرمایا اپنے دل کو صاف کرو یا رسول اللہ، اپنے دل کو پاک کر لو۔ اللہ اکبر، بات صوفیہ فرماتے ہیں کہ عبادت و ریاضت سے یاد رکھو کہ دل آہستہ آہستہ پاک ہوتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکات دیں، دل آہستہ آہستہ پاک ہوگا۔ ہماری قوم شارٹ کٹ کی عادی ہو گئی،
ایک شخص کہنے لگا شاہ صاحب جب تک مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا میں عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا تھا، اب الحمدللہ جب سے مولویوں کے ساتھ بیٹھنے لگا ہوں اب عشاء کی 9 رکعت پڑھتا ہوں۔ مولویوں نے سمجھا لیا یہ غیر ممکنہ ہے، یہ ہے، وہ 17 چلی گئی۔ پہلے لوگ علماء کے قریب آتے تھے تو خوف خدا پیدا ہوتا تھا۔ آج یہ عوام بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ آج یہ علماء سے دور کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علماء کے لباس میں کچھ بھیڑیے ہیں کہ جو قوم کو، جو عوام کو اپنے سے حق بات کہنے والوں سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سنیو، ایک طریقہ ہے، یہ صوفیوں کی محفل ہے، میں بتاتا ہوں، عبادت و ریاضت سے دل آہستہ آہستہ پاک ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ دل فوراً پاک ہو جائے اور منٹ بھی نہ لگے، کیا آپ صوفیوں کے پاس اس کا کوئی طریقہ ہے؟ میں کہتا ہوں وہاں طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کسی اہل نظر کی نظر، کسی اللہ والے سے نگاہ لڑ گئی، خدا کی قسم سیکنڈ نہیں لگے گا اللہ ہمارے دل کو چمکا دے گا۔ ان کے اللہ والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے تو ہم تمہارے ہو گئے۔ اللہ اکبر ہے۔ اب دیکھیں آپ، یہ میں نے بات ہوا میں نہیں کی بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ حضور بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک گندی عورت عثمان میں آ گئی، آنے کے بعد اس نے دعوت زنا دینی شروع کی۔ لوگوں نے بایزید بستامی سے کہا حضور یہاں پہ آپ کا سکہ چلتا ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا حضور گندی عورت آ گئی ہے، لوگوں کو دعوت گناہ دیتی ہے اور لوگ پیسے دے کر کے مبتلا کرواتے ہیں، آپ چلیے نا اسے دھکے دے کے آپ نکال دیں، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ بایزید بستامی مسکرانے لگ گئے، فرمانے لگے ہم صوفی لوگ ہیں، ہم اللہ والے لوگ ہیں، گناہ گاروں کو بستی سے نکالنا ہمارا کام نہیں ہوتا، گناہ گاروں کے گناہوں کو دھو ڈالنا یہ ہمارا کام ہے۔ اچھا حضور اب آپ کریں گے کیا؟ فرمایا تو مصلی لاؤ، تو جائے نماز لاؤ۔ آپ کا ایک مرید گیا تو جائے نماز لے آیا، فرمایا چلو ذرا مجھے لے کر بتاؤ تو صحیح کہ اس کا گھر کہاں ہے؟ لوگ لے آئے، عرض کی حضور یہ اس کا کوٹھا ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے سب چلے جاؤ۔ سارے مریدین رخصت ہوئے، بایزید بستامی نے مصلی بچھا دیا، نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ اوراد و وظائف میں مصروف ہے۔ دروازے پہ دستک کی، اس کی نوکرانی باہر آ گئی۔ بایزید نے فرمایا تمہاری مانیکت کہاں ہے؟ کہا وہ شام کے وقت بیدار ہوگی۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب مانیکت شام کے وقت بیدار ہوئی، اس نے نوکرانی سے پوچھا آج کتنے گاہک آئے ہیں؟ نوکرانی نے کہا آج صرف ایک گاہک ہے۔ کہا پہلے تو 4 5 آتے تھے، آج ایک کیوں ہے؟ کہا آج ایک ہی ایسا ہے کہ لوگ دور سے دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا تو کیسا ہے؟ ذرا خطوخات کو بیان کرو۔ اس نے کہا ان کے چہرے ناز پر حضور علیہ السلام کی ریش مبارکہ کی طرح انہوں نے اپنے چہرے ناز کو ریش مبارکہ سے سجایا ہوا ہے، سر امام ناز سے سجایا ہوا ہے، سنت کے مطابق لباس سے بےکم کیے ہوئے ہیں۔ مانیکت کہنے لگی ہو سکتا ہے میرے حسن کی شہرت مولوی صاحب تک پہنچی ہو اور وہ بھی دیوانے ہو کر کے آ گئے ہو۔ نوکرانی کہنے لگی اگر بات حسن کی کرنی ہو تو تیری جیسی لاکھ بھی آ جائے تو بایزید کی جوتیاں تمہارے حسن سے جیت جائے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا دیکھتی ہو مولوی صاحب کتنے پانی میں ہیں۔ وہ بند سمجھنے کے بعد وہاں آئی، بایزید بستامی نے فرمایا بی بی ایک رات کی کتنے پیسے لیتی ہو؟ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ نگاہیں مجھ کو دیکھے۔
لیکن یاد رکھو دوستو کہ دنیا پرست کو تو دنیا کا حسن گمراہ کر سکتا ہے، لیکن جو نگاہیں روزانہ صبح و شام آنکھوں کے لال کو دیکھتی ہو، یہ دنیا کا حسن کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ بھائی یزید نے فرمایا بی بی ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہو؟ اس نے کہا یہ تمہیں، فرمایا دگنی رقم دوں گا۔ اس نے کہا کام کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا جو کام کرنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ کپڑا خاص میں لے آئی، نقطہ ذہن میں رکھو، وہ عبادت و ریاضت سے دل آہستہ آہستہ پاک ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے سے نگاہیں پڑ جائیں تو دل یکدم پاک ہو جاتا ہے۔ اسی کو سمجھا رہا ہوں۔ بھائی یزید اس کے کمرے خاص میں آئے، فرمایا بی بی وضو کرنا آتا ہے؟ اس نے کہا گناہگار ہوں لیکن مسلمان تو ہوں، مجھے وضو کرنا آتا ہے۔ فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وہ وضو کرنے جب گئی تو بھائی یزید بسطامی نے دو مصلے، ایک آگے بچھا دیا، ایک فاصلے سے پیچھے بچھا دیا۔ وہ وضو کر کے آئی تو فرمایا نماز پڑھنی آتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں آتی ہے۔ فرمایا بس 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ دگنی رقم تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اس نے سوچا نماز میں وقت کتنا لگتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، پہلی رکعت مکمل کی، دوسری رکعت کی جب پہلے سجدے میں آئی، اب پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی یزید بسطامی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا، عرض کرتے ہیں مولا اسے زنا سے بچا کر سجدے تک لانا یہ میرا کام تھا، اب اس کے گناہوں کو دھو ڈالنا یہ تیرا کام ہے۔ تیرے محبوب کے دین کا مساح اڑے گا۔ اللہ اکبر۔ بھائی یزید بسطامی نے دعا کی، خاموشی سے مصلی اٹھایا، باہر آ گئے۔ بسطام والے کہتے ہیں اس نے نماز مکمل کی، سلام پھیرنے کے بعد بھائی یزید کی دعا نے وہ کام کیا کہ وہ اللہ کی نیک بندی بن چکی تھی، متقیہ بن چکی تھی، پرہیزگار بن چکی تھی۔ دوسرے دن اس کے پرانے گاہک آئے، اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے۔ اس نے کہا سب چھوڑو، کیا وہ دکھا سکتے ہو جو بھائی یزید نے مجھے دکھایا؟ اب بتاؤ تو صحیح، بھائی یزید نے تمہیں کیا دکھا دیا؟ اس نے کہا بھائی یزید نے بستان میں بیٹھے بیٹھے مجھے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نام مدینہ لے لیا، چلنے لگی نصیب خود، سو فیشے ہم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں؟ اللہ اکبر۔ عبادت و ریاضت سے دل آہستہ آہستہ پاک ہوتا ہے، اور کسی اللہ والے کی نگاہ رحمت پڑ جائے تو دل یکدم چمک جاتا ہے۔ دوستو بات شکریہ فرماتے ہیں، آخری ایک بات فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا ایک دور گزرا اس زمین پر، اور جس وقت میں نے آنکھیں کھولی وہ دور وہ اس چیز کا آخری دور تھا۔ لکڑی کی بنی ہوئی تختی ہوتی تھی، لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اسے سیاہی میں ڈبوتے تھا میں، اور میں لکھتا تھا علی بے دیکھ سے میرے استاد کہتے شادی کل دوسرا سبق تم کو اسے مٹا کے آنا۔ اب کاپی تو نہیں تھی اس دور میں، پینسل تو نہیں تھی، ربڑ سے تو وہ چیز مٹتی نہیں تھی۔ اب ہوتا کیا تھا، اسے پانی سے دھوتے تھے، اس پر سفید رنگ کی مٹی لگاتے تھے، اسے سورج کی دھوپ میں سکھاتے تھے۔ جب سوکھ جاتی تھی اب ہاتھ سے صاف کرتے تو تختی بالکل کلین ہو جاتی، دوسرے نقوش کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بھی تختی ہے، ہمارا دل بھی تختی ہے، وہ تختی پانی سے دھلتی ہے، اس تختی کو خوف خدا کے آنسوؤں سے دھونا پڑے گا، عشق مصطفیٰ کے آنسوؤں سے دھونا پڑے گا۔ اس تختی پر سفید رنگ کی مٹی لگائی جاتی ہے، اس تختی پر عبادت کے رنگ کو چڑھانا ہوگا، اس تختی کو سورج کی دھوپ میں سکھایا جاتا ہے، اس تختی کو گنبد خضرا کے سائے میں سکھانا ہوگا، اس تختی پر خود ہاتھ لگاؤ، تختی صاف ہو جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو سینہ حضور کی محبت کا مدینہ بن جائے، اس پہ
دربار والے غوث اعظم کا ہاتھ لگا دو، غریب نواز کا ہاتھ لگا دو، راہو کے دار علی ہجویری کا ہاتھ لگا دو، آج پتم کے بابا فرید کا ہاتھ لگا دو، بریلی کے احمد رضا کا ہاتھ لگا دو، انشاءاللہ تک سینہ سینہ نہیں رہے گا، مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن جائے گا۔ سبھی کی دعائیں دیکھی، آسمان بھی جھک جھک کے سلامیاں دے گا، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، اس نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے، تو اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں مقبول بنا دیا ہے۔ اے آستانوں سے وابستہ لوگوں، اب سنیوں کا بڑا کڑا وقت آنے والا ہے۔ 12 نومبر شریف کے جلسے سے میں نے اس چیز کا آغاز کیا، اور نشترکار کے اس جلسے میں نے کہا تھا کہ جماعت اہل سنت پاکستان 2018 کا الیکشن کا میدان کراچی میں خالی نہیں چھوڑے گی، اور اس کی گونج تمام سیاسی جماعتوں تک پہنچی، اور وہ سب کے سب رابطے میں ہے۔ اب نہ سائیکل چلنے والی ہے، اب نہ یہ سرکشتہ شیر چلنے والا ہے، اب نہ تیر چلنے والا ہے، اب دور چلے گا تو یا رسول اللہ کہنے والوں تمہارا چلے گا۔ لیکن وقت سنیوں آ گیا، اب میدان بالکل خالی ہے، ساری جماعتیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں۔ وہ لوگ کہ جو میرے ممتاز قادر رحمت اللہ علیہ کی شہادت پر خوشیاں منایا کرتے تھے، میں نے 1 سال پہلے کہا تھا اللہ تمہیں نشان عبرت بنا دے گا، اور واقعی اللہ نے اس ظالموں کو نشان عبرت بنا دیا۔ اب یہ کہ دوسرے بندر کی وجہ سے اچھل رہے ہیں، انشاءاللہ تم کی باری ہے، ذرا صبر تو کرو۔ میرے ممتاز قادری کو جس نے قاتل کہا، جس نے انگلی اٹھائی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ یہ بات غازی تیرے جان نثار بے شمار، غازی تیرے جان نثار بے شمار، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ یہ بات سمجھ رکھو، سارے سمندر کا پانی شام تک اکیلے نہیں پی سکتا، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور یہ بڑا کڑا وقت ہے، اور میں نے اس کا آغاز 4 دن پہلے گویا اپنے کراچی میں الیکشن کا آغاز میں نے کھارا سے شروع کر دیا ہے، اور وہاں پر پہنچے نہیں تھے، میری ماں و بہنوں بھی کہتے پسینے ٹپک رہے تھے، نوجوانوں بزرگوں کی پسینے ٹپک رہے تھے۔ میں نے کہا ابھی یہ ابتدا ہے، پیروں کا کام لوگوں کو قادری بنانا ہے، اور شاہ محمد کا کام ہر قادری کو ممتاز قادری بنانا ہے۔ ابھی تو قدرت بننا ہے، ابھی تو بابا بڑی مشکلوں سے گزرنا ہے، ابھی تو بڑے کڑے راستوں سے گزرنا ہے، لیکن سنی مسلمانوں اس میں ہمارا اتحاد یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، ہمارا آپس کا اختلاف ہمارے ووٹ بینک کو منتشر کر دے گا، اور ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آپ دیکھو سیاسی جماعتوں کی نظریں میری طرف تو ہے، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ بتائیں آپ کہاں سے الیکشن لڑیں گے تاکہ ہم اپنا بندہ کھڑا نہ کریں، آپ بتائیں۔ میں کہتا ہوں مجھے پیچھے ڈال دو، میں اپنے سنیوں کو چیختا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، سنیوں کو اسمبلی کے ایوانوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے بچپن سے کہ صوبائی اسمبلیاں بھی گونجے یا رسول اللہ کے نعروں سے، اور قومی اسمبلی بھی گونجے تو یا رسول اللہ کے نعروں سے۔
کہ جو سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. پتہ چلا یہ پھکی ملی تو موم کی طریقے سے پگھل جائے. نہیں، اب باقی شیروں تمہاری باری ہے. آستانوں سے وابستہ میرے بزرگ پیرو، اب آپ کی باری ہے. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جس وقت میں امیر بنایا گیا ہوں، الحمدللہ میرے پیچھے یوتھ ہے، نوجوان ہے، اور وہ سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو شناختی کارڈ رکھتے ہیں. الحمدللہ گویا دین کا ووٹ ہے، میری ماں کا ووٹ ہے، میری بہنوں کا ووٹ ہے. اگر صرف میری مائیں بہنیں ووٹ دینے کے لیے نکل آئے نا، سنیوں میں سچ کہتا ہوں مجھے مردوں کے ووٹوں کی ضرورت نہیں پڑے گا. صرف مائیں بہنیں آ جائیں اور وہ ووٹ دینے کے لیے نکلے، ہمیں مردوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں اپنے بڑوں سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے یار بہت لڑ لیے ہم، ایک دوسرے کی ٹانگیں بہت ہم لوگوں نے کھینچ لی. خدا کے لیے اپنے دروازے بند کر دو. اب یہ جھوٹ ہم کو متحد دیکھنا چاہتی ہے. 50 سال کے بعد میرے ممتاز قاضی نے سوئی ہوئی سنی قوم کو جگایا ہے. اگر ہم پھر بھی ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہے تو یاد رکھو کہ پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اب سنیوں کے پاس ایک بڑا اسپیس ہے. پورا کراچی سنیوں تمہارا ہے، پورا پنجاب تمہارا ہے، پورا بلوچستان اور خیبر پختونخوا یہ تمہارا ہے. اللہ اکبر. بس اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، مضبوط پلاننگ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً ہم کام کریں گے تو ہم اپنے امیدواروں کو اس امتیوں میں بھیج سکیں گے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے. اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اس کو خدا کے لیے سیریس لو. یہ 2018 کے الیکشن ہم سنیوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کریں گے. پھر 5 سال تم انتظار کرو گے. دیکھو کراچی گندگی کا ڈھیر بن گیا، کچڑوں کا ڈھیر بن گیا. 98% پانی کے نمونے اس میں سیویج پانی اس کے اندر شامل ہوا جو ہماری قوم کو پلایا جا رہا ہے. نہیں، میرے کراچی قومن کا گہوارہ انشاءاللہ ہم مل کے دوبارہ بنائیں گے. انشاءاللہ ہم مل کے دوبارہ بنائیں گے. اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ دیکھو میرے والد کے وصال کو 8 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن الحمدللہ سنی ایک پلیٹ فارم پہ آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہیں. جس سے جھگڑے تھے میں نے جھگڑے ختم کر دی، جس سے لڑائیاں تھی میں نے لڑائیاں ختم کر دی. میں نے کہا آؤ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم دین متین کی خدمت کرتے ہیں. الحمدللہ لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کمال بات ہے، اس آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی شخصیت میرے بزرگ میرے موسیقی کمال میاں سلطانی کی ہے. انہوں نے پہلے دن مجھ سے کہا شاہ صاحب میرا پورا آستانہ آپ کے لیے ہے، میرے سارے مرید آپ کے لیے ہیں. انشاءاللہ سلطانی بھی جمع ہوں گے، انشاءاللہ چشتی بھی جمع ہوں گے، انشاءاللہ قادری بھی جمع ہوں گے، انشاءاللہ نقشبندی بھی جمع ہوں گے، سہروردی بھی جمع ہوں گے. چلے گا کاروان، بڑھے گا کاروان، پہنچیں گے اس امتیوں کے ایوانوں میں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنیو کامیابی تمہاری منتظر ہے. خدا کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو. اٹھبان کمر کیا کرتا ہے، پھر ایک خدا کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. رسول کے غلام ہے. حضرت وقال جگر گوشہ سید شاہ طلب الحق قادری صوت الحق مرد مومن مرد حق حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق قادری رضوی دامت القادر قدسیہ خوبصورت مہمان آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. انشاءاللہ دربار سلطانی مرکز روحانی بھرپور انداز سے اپنے علماء اور قائدین کے ساتھ ہے اور ہر پلیٹ فارم پر اپنے علماء اور قائدین کا ساتھ الحمدللہ دربار سلطانی ہر محاذ پر دیتا رہے گا. ناموس رسالت کے حوالے سے